بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 1 مئی 1908 بمقام احمدیہ بلڈنگ، لاہور۔ فرمایا میرا مطلب یہی ہے کہ ہمیشہ سے ایسا چلا آیا ہے کہ جب دنیا میں حق اللہ اور حق العباد کی پرواہ دلوں سے اڑ جاتی ہے اور ظلم اور تعدی انسان کا سیوا ہو جاتا ہے اور لوگ اپنے خالق اور معبود حقیقی سے منہ پھیر کر سینکڑوں بت اپنے واسطے تجویز کر لیتے ہیں اور انبیاء کی تعلیم لوگ بھول جاتے ہیں، ایسے خطرناک وقت میں اللہ تعالیٰ ایک روحانی سلسلہ پیدا کر کے ان سب مفاسد کی اصلاح کرتا ہے۔ آج بھی اگر انسان میں فراست موجود ہے تو دیکھ سکتا ہے کہ کیا اسلام کی حالت اس خطرناک حالت تک پہنچی ہے یا کہ نہیں، جس وقت خدا تعالیٰ اس کی خبر گیری کرے۔ زمانہ خود پکار پکار کر زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ مصلح کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی حالت نہ گفتہ ہے، معمولی مسلمان تو کسی شمار میں نہیں۔ جو لوگ بادشاہ کہلاتے ہیں اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین ہیں، خود ان کا حال ایسا ہے کہ باوجود بادشاہ ہونے کے ان کو اتنی جرت نہیں کہ ان کی سلطنت میں کوئی شخص جرت اور آزادی سے اظہار حق بھی کر سکے۔ سلطان روم کی سلطنت میں کوئی 4 سطر بھی مذہب عیسوی کے خلاف نہیں لکھ سکتا۔ شاید یہ خیال ہوگا کہ تمام عیسائی سلطنتیں ناراض ہو کر سلطنت چھین لیں گی، مگر خدا کی سلطنت کا ذرہ بھی خیال نہیں، اور نہ ہی خدا تعالیٰ کی طاقت پر پورا بھروسہ ہے۔ خودداری بھی ایک حد تک اچھی ہوتی ہے، مگر جہاں ایمان جائے وہاں ایسی باتوں کا کیا خیال۔ حالانکہ ہمارا تجربہ بتلاتا ہے کہ گورنمنٹ کو مذہب سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ دیکھو ہم نے عیسائیوں کے خلاف کتنی کتابیں لکھی ہیں اور کس طرح کے زور سے ان کے عقائد باطلہ کا رد کیا ہے، مگر گورنمنٹ میں یہ بڑی بھاری خوبی ہے کہ کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ اصل وجہ اپنی ہی کمزوری ہوتی ہے، ورنہ گورنمنٹ دین کے معاملات میں کبھی بھی دست درازی نہیں کرتی۔ دیکھو ہمارے اس مقدمے کی طرف بھی غور کر کے دیکھ لو کہ کس جانبداری اور انصاف سے اس کا فیصلہ کیا گیا۔ امرتسر سے 40,000 روپے کی ضمانت پر وارنٹ نکالا گیا، مگر خدا کی قدرت وہ کتاب ہی میں پڑا رہ گیا، اور بعد میں اس حاکم کو معلوم ہوا کہ وہ ایسا کرنے کا مجاز ہی نہ تھا۔ مگر خدا کا تصرف جو ہمیشہ اپنے فرستادوں کے واسطے رنگا رنگ طرزوں میں ظاہر ہوا کرتا ہے، اس نے اس خطرناک وقت میں بھی ہماری نصرت کی۔ پھر مقدمہ تبدیل ہو کر مان گرداسپور کے ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں آ گیا، جس نے کوئی وارنٹ نہ نکالا اور ہمیں بلوا کر بڑے احترام اور عزت سے ہمارے ساتھ سلوک کرتا رہا۔ ہماری غرض اس امر کے اظہار سے صرف یہی ہے کہ اول گورنمنٹ پر مذہبی معاملات کی وجہ سے مخالف ہو یا موافق کوئی ایسا نہیں پڑتا، اور وہ کیا جاتا ہے جو انصاف اور دیانت کا تقاضا ہو۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کا تعلق ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر مشکل کے وقت اسے تسلی اور بلا سے نجات عطا کی جاتی ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے، خدا بھی پھر ہر بات میں اس کا پاس کرتا ہے۔ ایسے لوگ مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہیں جو دنیا کے خطرات اور تفکرات میں ہی غرق ہوں اور خدا کا خانہ بالکل خالی پڑا رہے۔ مومن وہ کہلاتا ہے کہ ہلاکت کے قریب ہی پہنچ جاوے مگر خدا کو نہ چھوڑے۔ ایمان کا یہ ایک نشان ہے کہ آخر تک کل امور اسی کے ہاتھ میں یقین کرے اور نا امید نہ ہو۔ بادشاہ اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کہلا کر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے بے پرواہی اچھی نہیں۔ مخلوق سے اتنا ڈرنا کہ گویا خدا کو قادر ہی نہیں سمجھتا، یہ ایک قسم کی سخت کمزوری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خادم الحرمین ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ حرمین اس کے محافظ ہیں۔ حرمین کی برکت اور طفیل ہے کہ اب تک وہ بچا ہوا ہے۔ جو مذہبی آزادی اس ملک میں ہمیں نصیب ہے، وہ مسلمان ممالک میں خود مسلمانوں کو بھی نصیب نہیں۔ دیکھو کس آزادی سے ہم کام کر رہے ہیں، اور پھر کیا اثر ہماری تالیفات کا ملک پر ہوا ہے۔ قادیان میں ہمیشہ پادری لوگ آیا کرتے تھے، ان کے خیمے ہمیشہ قادیان کے باہر کی طرف نصب کیے جاتے تھے اور پھر کر اپنا واز کرتے تھے، مگر اب عرصہ 15 برس کا ہوتا ہے کہ کبھی کسی پادری کی شکل بھی نظر نہیں آئی۔ ہمیشہ کہا کرتے تھے اور مسلمانوں کو دعوے سے بلایا کرتے تھے کہ کوئی ان سے مباحثہ کرے، اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ زندہ نبی کے مضمون پر بحث کی جاوے، مگر اب یہ معاملہ ہے کہ ہم بلاتے ہیں، انعام دیتے ہیں، مگر کوئی ادھر آتا ہی نہیں، گویا وہ پہلو بدل دیا ہے۔ ہم جہاں تک کوئی طریق اتمام حجت کا ہو سکتا ہے کرنے کو ہر وقت تیار ہیں۔ وہ وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کہا کرتے تھے قرآن میں ایک بھی موضع نہیں ہے۔ غلبت روم والی پیش گوئی معاذ ایک اٹکل تھی جو معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں
طاقتوں کا مقابلہ کرنے سے کر دی تھی. حضرت وسلم نے نعوذ باللہ دونوں طاقتوں کا مقابلہ کرنے سے کر دی تھی. نوبت یہاں تک تھی. پھر ایک اور خطرناک دھبا ہمیشہ سے اسلام کے پاک اور نورانی چہرے پر لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پیدا ہے. غرض کے طرح طرح کے الزامات اور بے جائے اعتراضات کا ایسا طوفان بے تمیزی برپا کر رکھا تھا کہ ان کی کتابوں اور رسائل کو جو انہوں نے اسلام کے برخلاف اس نصف صدی میں لکھی ہیں جمع کیا جاوے تو میرے خیال میں ایک پہاڑ بنتا ہے. جاننے والے جانتے ہیں کہ اتنے حملے نہ کبھی کسی نبی پر کیا گیا اور نہ اتنی گندہ دہنی کسی نبی کے مقابلے پر کی گئی, اور جب سے دنیا پیدا ہوئی نہ کسی کو اتنی گالیاں دی گئیں اور نہ کسی نبی کی اتنی حدق کی گئی. آریوں کو دیکھو کہ ان کی کتابوں میں تو اتنا گند بھرا ہوا ہے کہ کوئی باغیرت مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ ان کتابوں کے ایک سطر بھی نہیں پڑھ سکتا. خصوصاً اگر لیکرام کی کتابوں کو دیکھا جاوے, اصل میں یہ لوگ اسلام کو ایک ذلیل اور جھوٹا مذہب دکھانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا دنیا سے بالکل استحصال ہو جاوے. اگر یہ تو بیرونی دشمنوں کا حال ہے, خود گھر کا حال اس سے بدتر ہے, اور اندرونی دشمن دوستی کے مدعی بن کر اس سے بھی زیادہ نقصان اور مضرت کا باعث ہو رہے ہیں. علماء جو دین کے ستون اور نجات کا باعث سمجھے جاتے تھے, ان کا یہ حال ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے عین سنت قدیمہ کے مطابق ماذ حق و حکمت سے عین ضرورت کے وقت ان مفاسد کی اصلاح اور انسداد کے واسطے ایک آسمانی سلسلہ قائم کیا, اور اس کے من جانب اللہ ہونے کے صداقت کے واسطے ہزاروں اقتداری نشانات ظاہر فرمائے ہیں. یہ لوگ جن کا بوجہ اس کے کہ دین کے ستون اور قرآن اور حدیث کے علوم سے واقف و آگاہ ہونے کے زیادہ مستحق اس بات کے تھے کہ اس سلسلے کی تائید کرتے, الٹے دشمن اور استحصال چاہنے والے بن گئے اور طرح طرح کے منصوبوں سے اس خدائی نور کے بجھا دینے کی کوشش میں مصروف ہو گئے. اور ان کی علمی حالت ایسی ناگفتہ بے ہے کہ حافظ شیرازی کا یہ شعر وائزاں کی جلوہ بر محراب و منبر میں کنن کیوں بخلوت میں رون کار دیگر میں کنن, شاید انہی علماء کے واسطے لکھا گیا تھا. پھر ان سے دوسرے طبقے کے لوگ جو امراء ہیں, ان کا جو حال ہے وہ بھی آذر من الشمس ہے. وہ تو دین سے بے تعلق ہے, ان کو اپنے عیش و عشرت سے ہی فرصت نصیب نہیں. اگر فرصت نصیب ہوگی تو شطرنج کھیلنے میں گزار دیں گے. پھر اگر تیسرے طبقے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا جاوے جو کہ عوام ہے, تو اور بھی اسلام کی غربت اور نازک حالت پر رحم آتا ہے. جیل خانوں میں مسلمان بھرے پڑے ہیں, شراب خانوں میں مسلمان خراب ہو رہے ہیں, طوائف کے رنگ میں مسلمان کہلانے والی بدال ہیں. غرض ہر فسق و فجور اور معاصی اور گناہ کی مجلس میں غور سے دیکھو تو مسلمانوں کا نمبر بڑا ہوا ہے. چھوٹی گواہیاں دینا بھی مسلمانوں بلکہ خصوصاً نام کے مولویوں کا پیشہ ہی ہو گیا ہے. پھر بھائی امام پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں. ہماری یہ خواہش ہے اور ہمیں اس بات کا اشتیاق ہے کہ صاحب اثر مسلمانوں کی ایک جماعت اس معاملے کی تحقیقات تو کرے کہ آیا ہم پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ سچے ہیں. کیا یہ سچ ہے کہ ہم نے قرآن اور رسول کو چھوڑ دیا ہے اور نعوذ باللہ کوئی نیا دین بنا لیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ ہم انبیاء کو گالیاں دیتے ہیں؟ شہزادہ محمد ابراہیم خان صاحب نے سوال کیا کہ آپ بجائے اس کے کہ قادیان میں ہمیشہ قیام رکھیں, دورہ کر کے پنجاب اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں اگر پھر کر واضح تبلیغ کا کام کریں تو زیادہ مفید ہوگا. حضرت مسیح موعود نے اس کے جواب میں فرمایا, اصل بات یہ ہے کہ تبلیغ کے وسائل ہر زمانے میں مناسب وقت اور مناسب حال الگ الگ ہوتے ہیں. اس زمانے کی آزادی اگرچہ عمدہ چیز ہے مگر ساتھ ہی اس میں بعض نقائص بھی ہیں. آپ نے جو طریق فرمایا ہے, میں نے اس طریقے تبلیغ کو بھی استعمال کیا ہے اور بعض مقامات میں غرض کے لیے سفر بھی کیے ہیں, مگر اس میں تجربے سے دیکھا ہے کہ اصل مقصد کما حق کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. دوران تقریر میں بعض لوگ بول اٹھتے ہیں, دو چار گالیاں بھی سنا دیتے ہیں اور شور و غوغا کر کے بدنظمی کا باعث ہو جاتے ہیں. اس لاہور میں یہ ایک دفعہ حالانکہ خود ہمارا اپنا مکان تھا اور پولیس وغیرہ کا بھی انتظام تھا, مگر ایک شخص دوران تقریر میں عین بڑی مجلس میں کھڑا ہوا اور منہ پر کھڑے ہو کر گالیاں سنائیں. میاں محمد خان صاحب مرحوم جو کہ ہمارے بڑے مخلص اور محبت کرنے والے تھے, ان کو جوش آ گیا, مگر ہم نے ان کو بند کر دیا کہ ہمارے اخلاق کے یہ عمل برخلاف ہے کہ اسی قسم کا پہلو اختیار کیا جاوے. غرض لاہور میں, امرتسر میں, دہلی میں, سیالکوٹ وغیرہ میں ہم نے اچھی طرح سے آزما لیا ہے کہ یہ نسخہ فتنے سے خالی نہیں اور اس میں شر کا اندیشہ زیادہ ہے. چنانچہ امرتسر میں ہمیں پتھر مارے گئے اور ایک پتھر ہمارے لڑکے کے بھی لگا. بعض دوستوں کو جوتیاں بھی لگیں. لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتین.
پس آزمودہ نسخہ کو ہم دوبارہ کیسے آزما سکتے ہیں؟ پھر دوسرا بڑا نقص یہ ہے کہ زبانی گفتگو میں نقل کرنے والے جو ان کا دل چاہے کر لیں اور چاہیں تو رائی کا پہاڑ بنا لیں، قلم ان کے ہاتھ میں ہے۔ پھر بعض شریر نفس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ 2 گھنٹے تک ان کو سمجھایا جاتا ہے، مگر چونکہ ان زبانی تقریروں میں انسان کو سوچنے کا بہت کم موقع ملتا ہے اور زبانی تقریریں صرف آنی اور واری ہوتی ہیں، ان کا اثر دیر پا نہیں ہوتا، اس واسطے مجبوراً اس راہ سے اجتناب کرنا پڑا اور سلسلہ تحریر میں میں نے اتمام حجت کے واسطے مفصل طور سے 70-75 کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک جداگانہ طور سے ایسی جامع ہے کہ اگر کوئی طالب حق اور طالب تحقیق ان کا غور سے مطالعہ کرے تو ممکن نہیں کہ اس کو حق و باطل میں فیصلہ کرنے کا ذخیرہ بہم نہ پہنچ جاوے۔ ہم نے اپنی عمر میں ایک بھاری ذخیرہ معلومات کا جمع کر دیا ہے، اور جہاں تک ممکن تھا ان کی اشاعت بھی کی گئی ہے، اور دوست اور دشمنوں نے ان کو پڑھا بھی ہے۔ زبانی تحریر کا عرصہ کم ہوتا ہے، انسان کو اس میں تدبر کرنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ بعض جو چیلی طبیعت کے آدمیوں کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ وہ تو اپنے خیالات کے خلاف سنتے ہی آگ ہو جاتے ہیں اور ان کے منہ میں جھاگ آنے لگ جاتا ہے۔ برخلاف اس کے کتاب کو انسان ایک الگ حجرے میں لے کر بیٹھ جاوے تو تدبر کا بھی موقع ملتا ہے، اور چونکہ اس وقت مد مقابل کوئی نہیں ہوتا، اس واسطے خالی و ذہن ہو کر سوچنے کا اچھا موقع ملتا ہے۔ مگر بہیماں ہم نے دوسرے پہلو کو بھی ہاتھ سے نہیں دیا، اور اس غرض کے واسطے مختلف شہروں میں گئے، تبلیغ کی ہے، بعض مقامات میں تو ہمارا ان پتھروں سے بھی مقابلہ کیا گیا ہے، ابھی آپ کے نزدیک تبلیغ نہیں کی گئی۔ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی کام دنیاوی نہیں رکھا، ہم قادیان میں ہوں یا لاہور میں، جہاں ہوں ہمارے انفاس اللہ ہی کی راہ میں ہیں، معقولی رنگ میں اور منقولی طور سے تو اب ہم اپنے کام کو ختم کر چکے ہیں، کوئی پہلو ایسا نہیں رہ گیا جس کو ہم نے پورا نہ کیا ہو۔ البتہ اب تو ہماری طرف سے دعائیں باقی ہیں، خدا نے بھی کوئی امر باقی اٹھا نہیں رکھا۔ معجزات اس کثرت اور ہیبت سے دکھائے ہیں کہ دشمن ان کی عظمت اور شوکت کو مان گئے ہیں۔ اب اگر کوئی ہدایت نہ پاوے تو یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، القصص 58۔